میں جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں ہے تو پھر دعا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جب تقدیر میں نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ دعا کے بعد بھی نہ ملے، تو دعا کا کیا فائدہ ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سامعین محترم و ناظرین گرامی قدر، آپ کے سامنے پھر وسیلے کے موضوع پر حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن مسلسل آپ کے سامنے وسیلے کے موضوع پر یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ ابھی جن حوالے سے اور جس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے کن کن چیزوں کو وسیلے کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ ان چیزوں کو وسیلہ بنا کر میری بارگاہ تک پہنچو، یعنی وہ ذرائع اور وہ وسائط یا وہ وسائل یا وہ طریقے جن کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اعمال صالح جن کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، خود قرآن مجید نے ان کو بیان کیا وسیلے کے طور پر۔ توجہ رہے، پھر ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعمال یا وہ چیزیں جن کو پروردگار عالم نے وسیلے کے طور پر بیان کیا کہ ان کو اختیار کرو گے تو مجھ تک پہنچو گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو قرب خدا کا سبب بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے، کیونکہ ہم فی الحال قرآن محور گفتگو کر رہے ہیں، قرآنی پر ہی بات کر رہے ہیں، تو ابھی قرآن سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں پروردگار عالم نے جن چیزوں کو اپنی رضا اور قربت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس میں سے پہلے مرحلے میں جو چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نمبر 153 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو، تم وسیلہ قرار دو صبر اور نماز کو، ان اللہ مع الصابرین، بالتحقیق اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو پروردگار عالم نے مدد کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا اللہ تک قرب کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، وہ نماز اور صبر کو قرار دیا۔ صبر کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مگر ہم یہاں پر محور سب اپنا وسیلے کو بنا رہے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو وسیلہ قرار دیا، اور پھر پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے استغفار، توبہ اور تضرع، عجز، انکساری، گناہوں کا اقرار کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ طلب کرنا، اس کو بھی پروردگار عالم نے اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیا۔ توبہ اور استغفار ایسا عمل ہے جس کو پروردگار عالم نے وسیلہ قرار دیا ہے اپنے قرب کا۔ سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، آیت نمبر 33 سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے آؤ، ایھا المؤمنون، یعنی اے مؤمنوں، لعلکم تفلحون، تم سب کے سب مؤمنوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ سے معافی، اللہ سے اپنے غلطیوں کی تلافی، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے معافی طلب کرنا، یہ قربت کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا اور اپنی غلطیوں سے رجوع کرنا اللہ کی قربت کے لیے اہم ترین ذریعہ قرار دیا پروردگار عالم نے۔ پھر دیکھیے، نیکیاں کرنا پروردگار عالم نے کلی طور پر، نیکی کو پروردگار عالم نے، کون سی نیکی کو پروردگار عالم نے اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیا؟ اس بات کی طرف آئیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 30، اور معاف کیجیے گا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 92، ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اوج کمال نیکی، یا دوسرے لفظوں میں تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو عظیم ترین نیکی ہے، مگر یہ کہ جو تم چیز محبوب رکھتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تب تک تم قرب خدا حاصل نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں محبوب ترین چیز کو خرچ کیا جائے۔ اچھا، مزید پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے نزدیک قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو کس چیز کو وسیلہ بنائیں؟ کہا میرے ذکر کو وسیلہ بنائے۔ اور سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم
ذکرکم وشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو تاکہ تم میرا قرب حاصل کرو تو میں تمہارا ذکر کروں، اور تم شکر کرو تاکہ تم شکر کے ذریعے کفر کی طرف نہ جاؤ، یعنی شکریہ ادا کرو، شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا ذکر انسان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور یوں اللہ کی قربت کا ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر مزید پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کے ذریعے سے قرب حاصل کر سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ سورہ مائدہ قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور آیت نمبر 5واں سورہ ہے، اور آیت نمبر 35 ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اور آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی مجھ تک قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، پروردگار عالم نے دعا کو بھی اپنے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ دعا اتنا اہم چیپٹر ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو قرآن میں مستقل ایک وسیلہ قرار دیا ہے اپنے انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، گنہگار بندوں کے لیے، کہ اگر تم دعا کرو گے تو دعا کے ذریعے تم تک میری نعمتیں بھی پہنچیں گی، میری رحمتیں بھی پہنچیں گی، اور میرا قرب بھی پہنچے گا، میرا فضل بھی پہنچے گا، تو میرا قرب حاصل کرو گے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم کو پروردگار عالم یہ جملہ کہتا ہے، پروردگار عالم سورہ توبہ، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ پروردگار عالم جب جناب آدم کی توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے تو رحیم کے تقاضے کے مطابق پروردگار عالم نے خود اسے کلمات سکھائے، اور انہی کلمات کے ذریعے سے جب جناب آدم نے پروردگار عالم سے توبہ کی اور بخشش کی اور رجوع کیا، فتاب علیہ، تو پروردگار عالم نے اس سے توبہ کیا، انہ هو التواب الرحیم۔ تو دعا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان خداوند متعال سے قرب حاصل کرتا ہے۔ دعا کون نہیں کرتا؟ دعا اور وسیلہ منافق اختیار نہیں کرتا۔ سورہ منافقون قرآن مجید کی 5ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے طلب مغفرت کرے، تو وہ انکار، تکبر اور تمسخر کی بنا پر اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ تکبر کی وجہ سے یہ لوگوں کو حق کی طرف سے روکتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ وسیلہ منافق نہیں مانگیں گے، وسیلے کو اختیار منافق نہیں کریں گے، کہ رسول جیسی ذات سے بھی وہ دعا کروانا پسند نہیں کریں گے۔ دعا خود روحانی ارتقاء کا ذریعہ ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں۔ مزے کی بات دیکھیں کہ یہاں بھی رسول خدا کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو رسول خدا کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے، تو انہیں کہو کہ مجھ سے دعا کریں۔ دعا بھی بہترین وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ پھر سورہ آل عمران میں جناب زکریا کو کی دعا کے لیے بتایا گیا ہے کہ جب جناب زکریا نے دعا کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں یہ ارشاد ہوا، ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت جب جناب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، دعا کو ذریعہ بنایا اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، کہ پروردگار تو مجھے اپنی طرف سے طیب ذریت عطا فرما، انک سمیع الدعا، کہ تو دعا سننے والا ہے۔ تو پروردگار عالم نے دعا کے طفیل، دعا کے وسیلے سے جناب زکریا کو، کہ جب جناب زکریا کی زوجہ بانجھ ہو چکی تھی، اس وقت اللہ نے جناب زکریا کو دعا کے ذریعے سے، دعا کے وسیلے سے بیٹا عطا کیا، جناب یحییٰ۔ یہاں پر ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں ہے تو پھر دعا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جب تقدیر میں نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ دعا کے بعد بھی نہ ملے، تو دعا کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں پر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہو کہ تمہاری تقدیر میں یہی لکھا گیا ہو کہ یہ مانگے گا تو اسے عطا کیا جائے گا، بعینہ جناب زکریا کی طرح۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب جناب زکریا نے محراب میں اپنے رب کو پکارا تو پروردگار عالم نے دعا کو بہترین وسیلہ قرار دیا۔ آپ توجہ فرمائیں، دعا کتنا بڑا وسیلہ ہے۔ پروردگار عالم یہ جملہ فرماتا ہے سورہ
سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں، سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل ما یعبؤ، میرے حبیب انہیں کہہ دو، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد قدبتم فسوف یکون لزاما، میرے حبیب کہہ دو اگر تمہاری دعائیں اور تمہاری عبادت نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کچھ بھی پرواہ نہ کرتا۔ تو دعا بھی بہترین وسیلہ ہے خدا کے عذاب سے بچنے کا، خدا کے قرب حاصل کرنے کا، خدا تک پہنچنے کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور مزید انہی مطالب کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔